السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسبوق بقیہ نماز کیسے پڑھے گا؟ اگر جماعت کے ساتھ کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں تو آخری قعدہ میں امام کے ساتھ اتحیات، درود شریف اور دعا بھی پڑھے گا، یا صرف اتحیات پڑھ کر امام کے ساتھ سلام پھیرنے کا انتظار کرے گا؟ نیز بقیہ رکعتیں کس طرح پوری کرے گا؟ جواب: پہلی بات تو یہ ہے، جس کی رکعتیں رہ گئی ہوں وہ قعدہ اخیرہ یعنی آخری قعدے میں اتحیات پڑھ کر خاموش ہو جائے گا اور امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرے گا۔ آگے درود شریف اور دعا نہیں پڑھے گا۔ پھر جب امام سلام پھیرے گا تو جب دوسرا سلام پھیرنے لگے تو یہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ثنا پڑھے گا، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ اور پھر سورۃ فاتحہ اور پھر اس کے ساتھ سورت ملا کر پڑھے۔ اس کے بعد رکوع کرے، پھر قوما کرے اور پھر 2 سجدے کرے اور پھر قعدہ میں بیٹھ کر اتحیات پڑھے، پھر درود شریف پڑھے اور پھر دعا پڑھے اور سلام پھیر دے۔ یعنی چاہے یہ 4 رکعت والی نماز ہو یا 3 رکعت والی یا 2 رکعت والی نماز ہو، ایک رکعت اگر کسی کی رہ گئی تو اس کو اس طریقے سے ادا کرنا پڑے گا۔ 2 رکعت اگر رہ گئی ہے اور نماز ہے 4 رکعت والی تو بھی سادہ طریقہ ہے، جب امام سلام پھیرے گا تو یہ کھڑا ہو کر ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، فاتحہ اور سورت پڑھے گا۔ پھر رکوع سجدہ کرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہو جائے گا، بسم اللہ پڑھے گا، سورت فاتحہ پڑھے اور پھر سورت پڑھے اور پھر رکوع کرے اور آخر میں اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ کی 2 رکعتیں رہ گئی ہوں تو اس کا طریقہ اس طرح سے ہوگا، اور اگر کسی کی 3 رکعت رہ گئی ہو تو یہاں ٹیکنیکل بات ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ اکثر لوگ اس میں کمی کرتے ہیں، کوتاہی کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات تو نماز ہی نہیں ہوتی، اور بعض کیونکہ واجب کے چھوٹ جانے کی صورت میں سجدہ صاحب کرنا ہوتا ہے تو واجب چھوڑ بیٹھتے ہیں، یعنی فاتحہ کبھی پڑھنا بھول جاتے ہیں تو کبھی سورت کو پڑھنا بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے واجب چھوٹ جاتا ہے اور سجدہ صاحب کیے بغیر پھر وہ نماز نہیں ہوتی۔ تو یہاں ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ کس طرح سے نماز کو ادا کرنا ہے اگر 3 رکعت رہ جائے تو۔ اگر کسی کی امام کے پیچھے اگر 3 رکعت رہ گئی ہو تو یاد رکھیں، امام یا تو 3 فرض پڑھے ہوں گے امام نے، یا 4 فرض۔ ظاہر ہے فجر میں 3 رکعتیں نہیں رہ سکتی، مغرب کی نماز میں رہ سکتی ہیں، یا ظہر، عصر یا عشاء کی نماز میں رہ سکتی ہیں۔ مغرب کی نماز میں اگر 3 رکعت رہ گئی تو بھی بہت آسان ہے۔ امام نے جب سلام پھیرا، آپ کھڑے ہو گئے، ثنا پڑھی، اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی اور سادہ ایسے ہی نماز ادا کرنی ہے جیسے آپ امام کے پیچھے نہ ہوتے تو نماز ادا کرتے، کیونکہ آپ کو امام کے پیچھے تینوں رکعتیں نہیں ملی، آپ آخری قعدے میں شریک ہوئے ہیں۔ لیکن اگر 4 رکعت والی نماز میں اگر 3 رکعتیں نکل گئی تو خوب اچھی طرح سمجھیں، آپ امام کے ساتھ صرف آخری رکعت میں شریک ہوئے ہیں۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے، جیسے ہی امام نے سلام پھیرا آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے ثنا پڑھی، پھر اعوذ باللہ پڑھی، پھر بسم اللہ پڑھی، پھر سورت فاتحہ پڑھی، اس کے ساتھ سورت ملائی، پھر رکوع کیا اور پھر قوما کیا اور پھر 2 سجدے کیے۔ اب آپ کی مرضی ہے، چاہے تو بیٹھ جائیں اور اتحیات پڑھ لیں، چاہے تو کھڑے ہو جائیں، اور اگر اتحیات پڑھیں گے تو تیسری رکعت میں نہیں بیٹھیں گے، اور اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کی اپنی نماز کے لحاظ سے یہ دوسری رکعت ہے، اس لیے اس میں بسم اللہ، سورت فاتحہ کے بعد بھی سورت ملانی ہے، کیونکہ آپ کی اپنی نماز کے لحاظ سے یہ دوسری رکعت ہے۔ اس میں آپ بیٹھ جائیں گے اور اتحیات پڑھیں گے اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے اور صرف بسم اللہ کے بعد سورت فاتحہ پڑھیں گے، کیونکہ ابھی آپ کی تیسری رکعت ہے، چوتھی آپ امام کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے اگر کوئی بھی الفاظ آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور کسی قسم کا کسی بات میں کوئی ابہام ہو یا مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے مسئلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔